گھر سے نکلتے ہیں، یقین جانیے روایات ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا ہر اٹھتا ہوا قدم اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ مؤمنین کو گرمانے کے لیے خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ کائنات کی ابدی حقیقت ہے۔ اگر کسی کا دل اہل البیت کا گھر بن جائے، اگر کسی کی سوچ اہل البیت کی سوچوں اور پیغاموں کی امین بن جائے، اگر کسی کی زندگی اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کی پیروکاری میں اس رنگ میں ڈھل جائے، تو یقین جانیے دنیا کا کامیاب ترین انسان وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں نعمتیں انسانوں پر اتاری ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم کبھی بھی نہیں گن سکتے، یعنی ساری عمر گنتے رہو تم کبھی بھی نہیں گن سکتے، ساری عمر لگائے رہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی اللہ کی نعمت باقی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑی ہے؟ اور اگر وہ نعمت مل جائے تو سب کچھ ملا، اور اگر وہ نعمت چھن جائے تو سب کچھ چھنا۔ آپ اگر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ محمد و آل محمد، علی اور آل علی کی مودت، علی اور آل علی کی ولایت، علی اور آل علی کا عشق دنیا کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے، تمام نعمتوں۔ اگر کسی انسان سے ساری نعمتیں چھن جائیں لیکن یہ نعمت حاصل ہو جائے تو وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ خود نہیں آئے، اللہ نے اہل البیت کی کشش کے نتیجے میں آپ کو مسجد میں امام بارگاہ میں بلا کر ذکر علی و ذکر فاطمہ کے ذریعے سے آپ کی روحوں کی تطہیر کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ یہ ذکر اہل البیت، اس میں بڑی خصوصیات، سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ دل کی قدورتوں کو، دل کی شقاوت پتہ نہیں یہ لفظ شقاوت آپ پوری طرح سے سمجھ پائیں گے یا نہیں، شقاوت قلب کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ حب و عشق آل محمد ہے۔ شقاوت قلب کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کے سامنے آپ پورا قرآن پڑھ دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کالا ہے، اور جو انسان دل کی سیاہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ خسر دنیا بھی ہے اور خسر الآخرہ بھی ہے۔ وہ جو دل کی شقاوت اور دل کی سختی، دل کی سیاہی ہے، اس سیاہی کو دھونے کے لیے صرف اور صابن نہیں چاہیے، اہل البیت پر بہنے والے اشک چاہیے۔ یہ جو اشک ہے یہ اس قلب کی تطہیر کر دیتے ہیں، تطہیر قلب کے ساتھ قلب کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں، یہی اشک ہے۔ اس کی ایک ذکر محمد و آل محمد، آپ زیارت جامعہ پڑھی، زیارت جامعہ ہمارے مکتب میں زیارات کے باب میں معتبر ترین زیارت، اور اس کا اعتبار اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ 3 ائمہ نے خود پڑھی ہے اور پڑھنے کی ترغیب کی ہے۔ زیارت جامعہ کیا ہے؟ جامعہ کبیرہ، 2 زیارتیں ہیں، ایک جامعہ صغیرہ اور ایک جامعہ کبیرہ۔ میں کبیرہ کی بات کر رہا ہوں، زیارت جامعہ کبیرہ۔ یہ اگر آپ اس کی ابتدا سے انتہا تک اس زیارت کو پڑھیں
تو آپ محسوس کریں گے کہ امامت کا ایک پورا نصاب اس زیارت کے ذریعے سے آپ کے ذہن اور آپ کے قلوب میں انڈیلا جا رہا ہے کہ پہچان لو امامت کس کو کہتے ہیں، پہچان لو عصمت کس کو کہتے ہیں، پہچان لو ولایت کس کو کہتے ہیں. چونکہ انہی زیارات کے الفاظ ہیں، مفاہیم ہیں، پیغامات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان اہل البیت کو مانتے ہیں. یعنی آپ اہل البیت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ جو نہ مانے وہ کافر ہے، جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اسلحہ لے کر وہ مشرک ہے. وہ ایسے ہی جیسے اللہ کے مقابلے میں اسلحہ لے کر کھڑا ہوا ہو. اس زیارت میں آئمہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس زیارت کے ذریعے سے اپنے قلبی ایمان کا اعلان کرو کہ آپ کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کی مودت ہے جو میرے گناہوں کی بخشش کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے. اگر آپ کی محبت نہ ہو تو میرے گناہ بھی بخشے نہیں جائیں گے. اس لیے انسان کو اپنے قلب کی تطہیر کے لیے بھی ضرورت ہے ان ہستیوں کے تذکرے کی. اس لیے آپ دیکھیے تشیع کے اندر یزید پیدا نہیں ہوتا، تشیع کے اندر یزید پیدا نہیں ہوتا، تشیع کے اندر وہ شقاوت پیدا نہیں ہوتی. تشیع کے اندر روح ہے، پاکیزگی ہے، پاکیزگی اور فکر کی بلندی ہے. اس لیے اہل البیت علیہ السلام کی ان یادوں کی محفلوں میں، ان مجالس میں جو کچھ اہل البیت نے ہمیں دینا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اہل البیت کی معرفت کے اس آئینے میں اپنے آپ کو جانچتے ہوئے زندگی کا ہر قدم اس طرح سے اٹھائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم ان کے غلام قرار پائیں. لہذا ان مجالس کو باہدف مجالس بنائیں، ان مجالس کو معرفت میں اضافے کی مجالس بنائیں، ان مجالس کو روح کی تطہیر کا ذریعہ بنائیں. چونکہ یہ ممبر رسول کا ممبر ہے، یہ ممبر علی کا ممبر ہے، یہ ممبر حسن و حسین علیہ السلام کا ممبر ہے. اس ممبر سے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس ممبر سے بندروں کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اس ممبر سے پاکیزگی کو بیان ہونا چاہیے. چونکہ اہل البیت دنیا کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں اور یہ ممبر اہل البیت ہے. اس لیے یہاں سے وہ بات معاشرے میں جانی چاہیے جو ان لوگوں کے دلوں کی تطہیر کر کے انہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ملائے. اور ہم اس حوالے سے خوش قسمت کہ ہم نے جن ہستیوں کو اپنا امام مانا، جن ہستیوں کو اپنا راہبر اور راہنما مانا، ان کی زندگی میں آپ پوری حیات اٹھا کر دیکھ لیں. تمام مورخین، تمام محدثین، تمام اکابر امت اس بات پر متفق ہیں کہ اہل البیت وہ ہیں جن کی زندگی میں ایک سیاہ نقطہ آپ کہیں بھی تلاش نہیں کر سکتے. میں اکابر امت کی بات کر رہا ہوں، تشیع کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا. یعنی جو لوگ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو ہماری طرح سے معصوم، ہماری طرح سے تمام خطاؤں سے پاک نہیں مانتے، وہ بھی مجبور ہیں گواہی دینے پر کہ اہل البیت کی زندگی میں ایک سیاہ نقطہ پوری زندگی میں آپ تلاش نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کی چمکتی ہوئی ہستیاں، اس طرح کی پاکیزہ اور نورانی ہستیاں. اب جو ان نورانی ہستیوں کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے. اگر ساتھ بھی چلے نورانی بھی نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ پھر ہم کہیں غلط سائٹ پر تو نہیں نکل رہے. دیکھیے ائمہ اہل البیت کی محبت مغناطیس کی طرح سے ہوتی ہے. مغناطیس کی طرح سے، مغناطیس کی خصوصیت کیا ہے
لوہے کو اپنی طرف کھینچے. اگر کوئی دھات ایسی ہو جو لوہے کی خصوصیات نہ رکھتی ہو تو مقناطیس اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں پاتی. یہ مقناطیس کا قصور نہیں ہے, اس چیز کا قصور ہے جس میں وہ صفت نہیں ہے. اس لیے اہل البیت کے دروازے کی طرف بھی وہی جائے گا جس کی نسل پاک ہے. اگر پاک نہیں ہوگی تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا. جائے گا تو بہت جلدی نکل بھی جائے گا, ساتھ میں رہتے ہوئے بھی بہت کم عرصے میں رستہ اپنا الگ کر لے گا, چاہے نبی کے ساتھ چلے چاہے آل نبی کے ساتھ چلے. اس لیے یاد رکھیے اہل البیت کی کشش پوری طرح سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اسی کا دوسرا پہلو, اسی مقناطیس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں, توڑ دیں, توڑنے کے بعد ایک حصے کو الٹا دیں, دوسرے حصے کو ویسے ہی رہنے دیں. اب اگر ان کو آپ قریب لائیں گے تو یہ ایک دوسرے کو بھگائیں گے, ایک کی قوت دافعہ ہوگی اور دوسرے حصے کی بھی قوت دافعہ ہوگی. جڑنے نہیں دیں گے, صرف آپ نے کیا کیا, الٹا دیا, صرف الٹا دیا. یہ جو زندگی ہے انسان کی, اس زندگی میں بھی اگر انسان اہل البیت کے رستے کے الٹ چلے تو اس کے بعد چاہے مسجد میں رہے یا امام بارگاہ میں, اہل البیت سے کبھی جڑ نہیں سکتا, کبھی جڑ نہیں سکتا. اس لیے اہل البیت سے جڑنے کے لیے ادھر سے سارا سامان مہیا ہے, ادھر اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا یہی اہل البیت کی سب سے بڑی تعلیم ہے, سب سے بڑی دعوت ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ آپ کی صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے, آپ کی تعداد زیادہ لیکن آواز بہت دھیمی ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات دیں. ایک گزارش کروں, اجازت ہے, جب آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ اپنے وقت کے امام کو نہ بھولیے. اپنے وقت کے امام کو بھولنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے وہ یاد ہی نہیں کیا. جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو آل محمد کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور شامل کریں, وعجل فرجہم, اس لیے کہ ہم اور دوسروں میں بڑا فرق ہے. ہمیں اور دوسرے مسلمانوں میں اس لحاظ سے بڑا فرق ہے. ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں. ہم محمد والے محمد صلوات, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کو ہم اللہ کی زمین پر حجت سمجھتے ہیں. جو حجت خدا ہو اس کا پورا وجود آنکھ کی طرح سے ہوتا ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو اللہ کی حجت ہو اس کا پورا وجود آنکھ کی طرح سے ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پورا وجود کل کائنات پر محیط بھی ہے, مسلط بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. لہذا ہم ان کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے. اس لیے آپ جمعے کی زیارت میں ہر دن کی اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے باطن کی تطہیر کے لیے کچھ اصول, کچھ ضوابط اور کچھ تعلیمات بتائی ہیں. ان میں سے ایک فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے علاوہ ایک کیا ہے کہ روز جب آپ صبح اٹھیں تو دو کام کریں. ایک, وہ دن جس امام سے منسوب ہے اس امام کی زیارت پڑھیں تاکہ اس دن کا آغاز آپ امامت اور ولایت سے, بیعت کے ذریعے سے, ان کی یاد کے ذریعے سے اس دن کا آغاز کر سکیں. دوسرا, اس دن کے لیے جو دعا منقول ہے اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں اور اس کے بعد گھر سے کسب روزگار کے لیے, نوکری کے لیے, بزنس کے لیے, کام کے لیے گھر سے نکلے. وہ سارے کا سارا دن آپ کا برکت میں گزرے گا. اب یہ جو جمعے کا دن ہے یہ کس کا دن ہے؟
جمعہ امام عصر کا دن ہے، جمعہ امام عصر کا دن ہے۔ امام عصر کے اس دن میں امام عصر کی ایک زیارت ہے، 15 جملے ہوں گے، اس زیادہ سے زیادہ 2 3 4 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو اے امام آپ پر جو مخلوقات میں اللہ کی آنکھ ہے۔ کیا مطلب ہے سر؟ جب آپ امیر المومنین کو کہتے ہیں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، کیا مطلب؟ علی جو دیکھتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہیں، علی جو بولتے ہیں خدا کی زبان سے بولتے ہیں، اس لیے علی کے کلام کی برگش خدا کی طرف ہوتی ہے۔ علی جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے، علی جو کچھ دیکھتے ہیں وہی ہے جو خدا دکھاتا ہے۔ تو علی کے بعد باقی ائمہ کے بعد آج جس امام کا دور چل رہا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے مخلوق کے نہا خانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، دلوں کو بھی پڑھ رہا ہے، دماغوں کو بھی پڑھ رہا ہے۔ ہم پورے وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں منکشف ہو چکے ہیں، ہم کھلی کتاب ہیں ان کے لیے، وہ ہماری ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس عقیدے کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ آپ گویا اپنے امام کے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہر آن تیار ہے، ہر آن تیار ہے۔ تو ہمارے اور دیگر مکاتب کے درمیان فرق اگر ہے تو وہ اسی میں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم زندہ، حی، ناظر اور عین اللہ امام کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور وہی کام کرنا ہے جو انبیاء کا تھا۔ وہ کیا ہے؟ انسانوں کی تربیت بھی اور انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا بھی، یہ دونوں چیزیں امام عصر نے آ کر انجام دینی ہے۔ تو اب اگر میں امام عصر کو قبول کرتا ہوں تو میری زندگی میں ان 2 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے کہ میں اپنی بھی تربیت کروں، اپنے بیوی بچوں بھائیوں دوستوں کی بھی تربیت کروں، اور اپنے وقت کے ظلم کے خلاف اپنے امام کی نصرت کے لیے ذہنوں کو آمادہ بھی کروں۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں ہمیشہ ظلم کو ظلم کہوں اور مظلوم کو مظلوم کہوں، مظلوم کی حمایت کے لیے نکلوں اور ظالم کو ہمیشہ للکاروں۔ یہ کربلا کا درس ہے، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا درس ہے۔ ہم نہیں مزہ نہیں مجلس میں چاہتا نہیں تھا، لیکن مجھے مجبوراً خود سروات کے بارے میں 2-4 جملے عرض کرنے پڑیں گے۔ سروات دیجیے پر محمد میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم لوگوں تک معارف پہنچے جو اہل بیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو سروات ہے، سروات جس کو آپ درود کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیسی عبادت ہے؟ تمام عبادات سے بدتر، واجبات آپ ایک طرف رکھیں، فرائض کو وہ فرض ہے، آپ نے ہر صورت میں انجام دینا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ آپ نے دینا ہے، خمس آپ نے دینا ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، حج آپ نے کرنا ہے، یہ واجبات ہیں۔ آپ نے جب نہیں کیا تو آپ کو ڈرنے پڑیں گے اور آپ سزا پائیں گے۔ جب آپ مستحبات کی طرف آتے ہیں جو آپ کو ترقی دیتے ہیں، مستحبات جو آپ کو اڑاتے ہیں آسمان کی طرف، جو آپ کی روحوں میں بالندگی پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں وسعت پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی روحوں کی تازگی اور نورانیت کا باعث بنتے ہیں، جو آپ کو باقی مخلوقات سے اوپر اٹھا کر فرشتوں کے مقام تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ اس مقام تک جہاں فرشتے آپ کے غسل کے قطروں سے جنم پاتے ہیں۔ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، اس
मकाम पर जहां पर वो मोमिन बने, तो वो जब गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के पानी के हर हर कतरे से अल्लाह फरिश्ते खल्क करता है। अब आप अंदाजा लगाएं इंसान कितना अजीम है और कहां पहुंच सकता है। उस मकाम तक पहुंचने के लिए जो बेहतरीन इबादत है वो दुरूद पर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। ये जो दुरूद शरीफ है, तो और अर्ज कर दूं के वाले, ये जो दुरूद शरीफ है, ये दुरूद शरीफ कोई आम इबादत नहीं है। आप कुरान करीम में पढ़ते हैं अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप सबको याद है, अमल वो है जो खुद अल्लाह अंजाम देता है, फिर उसके सारे मलाइका अंजाम देते हैं। हमसे कहा जाता है तुम भी ये काम करो, तुम्हारे लिए मुफीद है। मुफीद कैसे है? रिवायत है सादिक आले मोहम्मद की, इरशाद होता है कि जब एक शख्स, एक इंसान दिल की गहराइयों से पाकीज़ा कल्ब के साथ, पाकीज़ा जुबान के साथ, इरादतन, देखा देखी इरादे के साथ, शऊर के साथ एक दफा दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 मर्तबा दुरूद भेजता है। ये रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। और जब अल्लाह दुरूद भेजता है तो उस दुरूद को देखकर अल्लाह की मखलूकात, ये कुल आलम उस शख्स पर दुरूद भेजना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक वाक़या भी नकल कर देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहद के बहुत बड़े आरिफ गुजरे, कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हो गया, अभी उनके बड़े बड़े शागिर्द मौजूद हैं। मुल्ला आगा जान कहते थे वो मशरक से करबला की ज़ियारत के लिए निकलते, पैदल जाते और कई महीने सफर करके करबला पहुंचते और उसका ज़ियारत करके वापस आते। साल भर लग जाता पैदल चलते, जैसे आजकल मशी के लिए आप लोग निकलते हैं या नजफ से करबला के लिए जिस तरह से पैदल चला जाता है, वो चलते थे। वो बयान करते हैं, जो अहले दिल थे, अहले बातिन थे, वो बयान करते हैं कि एक दफा मैं इसी तरह से चला, कुर्दिस्तान पहुंचा। आप भी जब ईरान के रास्ते जाते हैं तो कुर्दिस्तान के करीब से गुजरते हैं, कह रहे कुर्दिस्तान पहुंचे और वहां से मैं अकेला था और अपनी सवारी पर जा रहा था। उस जमाने में जो सवारियां थी आप कह रहे अचानक एक अजीबोगरीब लिबास में एक शख्स मेरे सामने आया। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा करबला जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अपने मौला की बारगाह में सलाम अर्ज करने जा रहा हूँ। कहते जब मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे मौला सलाम का जवाब भी देते हैं? तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। क्या कहा? क्या तुम्हारे मौला तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं? तो कहते हैं मैं एक दफा अंदर से लरस गया, खुद बहुत बड़े आरिफ थे, बहुत बड़ी शख्स थे, अंदर से लरस गया कि इन्होंने जो बात कही है, बात तो बहुत ऊंची है। क्या लगे? मैंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं जिस तरह से अपने इमाम से मोहब्बत करता हूँ यकीनन वो जवाब देते होंगे। फरमाया कि फिर सलाम करके देखो जवाब आता है या नहीं। कहते अब मैं घबरा गया, जवाब आए तो फिर तो इज्जत बच गई, जवाब ना आए तो इसका मतलब है मैं अंदर से खोटा आदमी हूं। तो कह रहे मैं अंदर से इस तरह से हिल गया। मैंने कहा कि क्या आप सलाम करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर पहले आप सलाम करके जवाब दीजिए। कहते हैं उन्होंने करबला की तरफ रुख किया, एक सलवात पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। जैसे ही ये कहा, मुल्ला आजम कहते हैं कि मैंने ये देखा कि मेरे इर्द गिर्द जमीन से
پہاڑ سے، درختوں سے، پودوں سے، کنکروں سے، فضاؤں سے، ہواؤں سے، ہر طرف سے درود و سلام کی بارش ہو رہی ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، عظمتوں کا راستہ کربلا، کربلا، جرتوں کا راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا۔ عزیزان اکرام، کہ جو اہل البیت سے مودت اور محبت ہے یہ ظاہری چیز نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اس لیے جب انسان اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے تو اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں نے ایسے ہی جیسے عام طور پر سلام کرتا ہوں، سلام کیا گزر گیا، لیکن نہیں، دل سے اس طرح سے سلام کرنا کہ اس سلام کے جواب کو انسان محسوس کر سکے، محسوس کر سکے، جو کہ سلام کرنا مستحب ہے، ایسا ہی ہے نا، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا کیا ہے؟ جی واجب ہے۔ کیا امام جواب نہیں دیں گے؟ ذرا سوچیں، کیا امام جواب نہیں دیں گے؟ جو ان پر واجب ہے دیتے ہیں۔ ہمارے کان بہرے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، اس لیے ان آنکھوں سے سنا نہیں جا سکتا، ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ پردے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پردے ہٹانے کے دو ہی رستے ہیں، ایک موت کہ انسان مر جائے تو یہ پردے ہٹ جائے، اور جب انسان مرتا ہے تو سارے پردے ہٹتے ہیں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ایک رستہ یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مر جانا، مرنے سے پہلے مر جانا۔ مرنے سے پہلے کیسے انسان مرتا ہے؟ وہ ایسے مرتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھ لوں، مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے مرنے کے بعد جو بھی مر کے چلے گئے وہ کیا لے کر گئے؟ یہاں سے کیا لے کر گئے؟ پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، گاڑیاں نہیں، مکان بلڈنگ محل نہیں، کیا لے کر گئے؟ سونا نہیں، کیا لے کر گئے؟ ایک کفن کا ٹکڑا، وہ بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو اور کسی کو نہ ہو۔ مرنے کے بعد انسان ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو تربیتی نظام ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس موت کے آنے سے پہلے تم خود اپنی زندگی میں ایسی چینجنگ لاؤ کہ اس دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اور جب تم اس دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو پھر ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ جب تم دنیا کے نیاز مند بنو گے تو تم دنیا کے پیچھے اور دنیا تمہارے آگے آگے۔ امیر المومنین کو دیکھیے، امیر المومنین کا ایک جملہ میں کل شاید پڑھ رہا تھا کہیں پر، فرمایا کہ جس شخص کو اجرت ملنے کا یقین ہو، اجرت ملنے کے حوالے سے جس شخص کو یقین ہو وہ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کو یقین ہے کہ مجھے ملے گا۔ اگر میں اللہ کے دینے کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوں تو اس کے بعد میں بے نیاز ہو جاؤں گا۔ اس یقین تک پہنچنے کے لیے باطنی تطہیر ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے باطن کی تطہیر کر لے تو اس تطہیر کے نتیجے میں وہ جواب سن سکتا ہے جو امام کی طرف سے آتا ہے، وہ جواب سن سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہو گے امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے زیارت نامے بھی پڑھا ہوگا۔ عام طور پر ہمارے یہاں چونکہ تربیت نہیں ہوتی اس لیے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، دعائیں مانگ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بھئی زیارات کے اپنے آداب ہیں، امام کی بارگاہ میں جانے کے اپنے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ کرو گے تو جھولی بھر کر آؤ گے۔ ان آداب کا لحاظ کرو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ غسل کرو،
پاکیزہ ہو جاؤ اور اس کے بعد جب غسل اور پاکیزگی کے بعد قدم اٹھاؤ تو پوری توجہ اپنے امام کی طرف ہو کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ توجہ آپ کو حقیر سے حقیر تر اپنی نگاہ میں کر دے گا اور اللہ کی نگاہ میں عظیم سے عظیم تر بنا دے گا. جو شخص اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اللہ مخلوق کی نگاہ میں اس کو بڑا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. تو اس لیے جو لوگ مشہد گئے ہیں انہوں نے زیارت امام رضا پڑھی ہے, اس میں ایک جملہ ہے اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, انکا کہ آپ تسمعو کلامی, میں جب کہتا ہوں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا تو آپ سن رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انکا تسمعو کلامی وترا مقامی, اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. وَتَرُدُّ سَلَامِي, جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو اس سلام کے جواب میں آپ بھی مجھے سلام کرتے ہیں. گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. یہ گواہی اگر شعور کے بغیر ہو تو پھر مجھے اس بارگاہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. شعور کے ساتھ ہو تو بہت کچھ حاصل ہوگا. یہی کیفیت امام زمان کی ہے کہ آج کے دور میں اگر میں اپنی روح کو اپنے وقت کے امام سے جوڑ سکوں تو میں نے سب کچھ حاصل کر لیا, سب کچھ حاصل کر لیا. یہ جو دین آپ تک پہنچا ہے, جو مکتب آپ تک پہنچا ہے, آج مدینہ کہاں, کربلا کہاں, اور آپ کا فیصل آباد کہاں, لیکن دین آپ تک پہنچا ہے. کیسے پہنچا ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جو چند لوگ جمع ہوئے, چند لوگ, ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی انگلیوں پر آپ گننا شروع کر دیں گے تو وہ تعداد ختم ہو جائے گی. 6 7 8 9 زیادہ سے زیادہ اتنے سے لوگ جمع ہوئے. کہا کہ ہم نبی کریم کے دین کی حفاظت کریں. ساری امت ایک طرف, کہا نہیں ہم حفاظت کریں. اور اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے نکلنے والے ایک چھوٹے سے گروہ نے آغاز میں ہر سختی جھیلی, ہر مشکل کو فیس کیا, ہر امتحان سے گزرے, قربانیاں دیں, بچے کٹوائے, سر کٹوائے, سولیوں پر چڑھے, بازو کٹوائے, شہادتیں حاصل کی. لیکن اس خون پاک کے نتیجے میں اس گھر میں جس پودے کی کاشت ہوئی وہ پودا آج پوری دنیا کا سب سے بڑا تناور درخت بن کر آج کے 7 ارب سے زیادہ دنیا میں دنیا کو للکار رہا ہے کہ ہم علی کے شیر ہیں, کوئی ہے تو آؤ. کیوں ایسا ہوا؟ یہ جو مقام حاصل ہوا ہے اس کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا خون دیا ہے. یہ جو مقام تشیع کو, مکتب کو حاصل ہوا ہے اس کے لیے امیر المؤمنین نے خون دل پیا ہے. اس کے لیے حسنین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دی ہیں. ان کے جو جانسار ساتھی تھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے یہ مکتب تا قیام قیامت زندہ ہے. اب میری مرضی ہے کہ میں اس مکتب کے لیے اس طرح سے خون دے کر اور میدان میں کھڑے ہو کر یہ ثابت کروں کہ میں علی والا ہوں, یا پھر اپنی دنیا بچا کر, اپنا پیٹ بھر کر, مصلحتوں کا شکار ہو کر جب دین پر وقت آئے تو گھر میں چھپ کر یہ ثابت کروں کہ میں اس طرح کا مسلمان ہوں جس طرح کے مسلمان طول تاریخ میں ائمہ کے دور میں رہے لیکن ساتھ دیتے وقت وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چلے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے, مکہ سے قائم مکہ سے اور کربلا کی طرف چلے,
رستے میں ایک جگہ ایک بہت بڑے باغ کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ باغ کس کا ہے۔ نبی کریم ایک صحابی قریب گئے، باغ کے اندر داخل ہوئے، قافلے کو روکا۔ جب داخل ہوئے باغ میں موجود رسول اللہ کے صحابی کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی تشریف لائے ہیں، وہ ننگے پاؤں بھاگ بھاگ کر آیا امام حسین کی بارگاہ، عرض کیا یا حسین، یا امام، آپ نے ہمیں اتنی زیادہ عزت بخشی کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئے، حکم کرتے ہم آتے۔ کہا نہیں، میں آج آیا ہوں کسی خاص مقصد کے۔ فرمائیے۔ کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں عراق کی طرف، عراق کی طرف، اور پیش نظر کیا ہے؟ دین کو بچانا۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم ہمارے ساتھ چلو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ رسول اللہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ضرور چلتا، لیکن یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے میں نے محنت کی ہے، اس میں میں نے اتنے درخت اگائے ہیں، اتنی سبزیاں، اتنے فلان چیزیں، بڑی محنت سے کھجور کے درخت پھل دینے کو تیار ہو چکے ہیں۔ اب اگر میں چلا جاؤں تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تو آپ بھی نہیں چاہیں گے یہ محنت ضائع ہو جائے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا دے دیتا ہوں، آپ چلیے، جب میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا تو پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا کوئی بات نہیں، تم رہو، ہم جا رہے ہیں، لیکن تمہارا یہ گھوڑا اور تمہاری تلوار ہمیں نہیں چاہیے۔ یا اپنا رسول اللہ، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ فرمایا ہمیں گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر تمہیں دعوت دے رہا تھا تو اس لیے کہ تمہیں نجات دلا سکوں، اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں نجات دلا سکوں، لیکن اگر تم نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں، چل پڑے۔ پیچھے سے آواز دی کہ اپنا رسول اللہ نہیں، ایک مشکل حل کرتے چلے جائیے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں اس پوری زمین میں جاگیر، یہاں پر میں نے مختلف کنویں کھودے ہیں، نیچے سے پانی تو نکل آیا لیکن کوئی بھی پانی میٹھا نہیں ہے، آپ ایک مہربانی فرمائیے پانی کو میٹھا کر دیجئے۔ آپ ذرا اس صحابی کا نہ سوچیں، خود کو اس کی جگہ روک کر سوچیں، یہ ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے۔ امام نے فرمایا تھا چلو مجھے لے کر چلو کنویں کی طرف گئے، ڈول پانی میں ڈالا، پانی نکالا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں پھینکا اور اس کے بعد اس کو واپس کو دے دیا، اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہارے سارے پانیوں کے کنویں جو ہے وہ میٹھے ہو گئے۔ امام اٹھے، نکل آئے، اس کو میٹھا پانی مل گیا لیکن امام نہیں ملے، توجہ ہے آپ کی، امام نہیں ملے، میٹھا پانی مل گیا۔ بعض اوقات ہم شیعہ ایسے بنتے ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے، شہرت چاہیے، پیسہ چاہیے، بیٹا چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، نوکری چاہیے، جائیداد چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ یا اپنا رسول اللہ مجھے آپ چاہیے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ مجھے مل جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ انسان اگر معرفت کے اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر اس کو اگر اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے تو پھر ساری کائنات مل گئی، اس کو حسین میں علی مل جائے ساری کائنات مل گئی، اگر اس کو مرضی فاطمہ الزہرا مل جائے، رضائے فاطمہ مل جائے تو اس کو سارا عالم مل گیا۔ لیکن اس رضا کو جلب کرنے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ اپنے باطن کی تطہیر ہے۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہ کام کریں نہیں سکتے۔ اس لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کا محور اور مرکز کیا ہے؟ سب سے پہلے دلوں کو پاک کرو، جب دل پاک ہو جائے تو پھر ہمارے پیچھے خود بخود ہی چل پڑے، چونکہ دل کی پاکیزگی ہی ہمیں ان سے جوڑتی ہے، اور دل کی آلودگی اور نجاست ہی ہم ان کے قریب بھی ہو تو ہمیں دور کر دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام مدفون ہے، شہداء کربلا مدفون ہے،
کیا اسی کربلا میں یزید کے وہ فوجی مدفون نہیں ہے نا؟ جو لشکر آیا تھا امام حسین علیہ السلام سے لڑنے، اس لشکر کے جتنے بھی لوگ فنار ہوئے ان کی لاشیں مختلف علاقوں میں تو نہیں گئی، وہاں پر دفنائی گئی. کیا کربلا میں دفن ہونے سے ان کو نجات مل جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کے مقابلے میں ہے. جب مقابلے میں ہے تو امام کے ساتھ ہی دفن کیوں نہ ہو، ان کو امام کا فیض کبھی نہیں پہنچنا، وہ چاہے کوئی بھی ہو. معصوم کے ساتھ دفن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نجات مل گئی. نجات اس ہستی سے اپنے دل کو جوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر دل جڑا ہوا نہ ہو تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں. اس لیے دلوں کو جوڑیے، دلوں کو جوڑیے، دلوں کو جوڑیے. یہ جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تبلا اور تبرع کا اعلان کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بڑی غلط قسم چلی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم تبرع کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تبرع کیا ہے تو کہتے ہیں فلانی کو گالیاں دینا، فلانی کو برا بھلا کہنا. نہیں، تبرع یہ نہیں ہے، اور نہیں تبرع وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں. تبرع اور تبرع کو اگر کوئی شخص سمجھ جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. تبرع کیا ہے اور تبرع کیا ہے؟ تبرع اللہ اور اللہ کے ولیوں سے جڑنا، اور تبرع ان کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کرنا. گالی نہیں ہے، گالی نہیں ہے. ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے. یہ ماننا تبرع ہے، نہ ماننا تبرع ہے. نہیں مانتے، نہ ماننا گالی نہیں ہے، نہ ماننا گالی نہیں ہے. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں اس کو؟ لا الہ الا اللہ. پہلا جو جملہ سکھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تبرع اور تبرع کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ تو یہ تبرع ہے. میں سارے ان خداؤں کو جو میرے خدا کے علاوہ ہیں، ان تمام خداؤں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور پھر میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں جس کو نبی کریم نے میرے سامنے پیش کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. لا الہ الا اللہ. لا الہ تبرع ہے اور الا اللہ تبرع ہے. تو ہم علی اور آل علی کے حوالے سے بھی تبرع کے بھی قائل ہیں اور تبرع کے بھی قائل ہیں. ہم علی اور آل علی کے ساتھ جڑنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے کٹ جانے کو اپنے ایمانی فرائض میں سمجھتے ہیں. یہ تبرع ہے اور یہ تبرع گالیاں دینا نہیں ہے. اگر آپ معاشرے کے اندر اس انداز میں علی اور آل علی کی تعلیمات باقی تمام انسانوں تک پہنچائیں گے تو سمجھیے کہ بہت سارے لوگ اہل البیت کی طرف جذب ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اہل البیت کا مقام ایسا ہے، ان کا فلسفی حیات ایسا ہے، ان کا نظام تعلیم اور نظام تزکیہ ایسا ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. تم جب معاشرے میں چلو تو تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں دیکھو یہ کتنا عظیم انسان ہے. اس لیے عظیم ہے کہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا وہ کردار سامنے آئے. آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج علی کا مکتب ہے. سب سے بڑا چیلنج. اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. آج کی دنیا میں وہ کام جو انبیاء کرتے تھے، وہ کام جو ائمہ نے انجام دیا، آج تشیع کی گردن پر اور کندھوں پر وہ عظیم ذمہ داری آ چکی ہے.
آپ ذرا غور کیجیے، دیکھیے پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے، اگر ظلم کے مقابلے میں کوئی طاقت اٹھی ہوئی ہے، اگر جبر کے مقابلے میں کوئی آواز بلند ہے، اگر استقبال کے مقابلے میں کوئی نعرہ بلند ہے، تو وہ نعرہ، وہ آواز انہی کی ہے جن کے اندر علی ولی اللہ موجود ہے۔ باقی لوگ تو کیوں غائب ہیں؟ یہ جذبہ ہمارے معاشرے میں بھی زندہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے دل کی پاکیزگی شرط اول۔ یہ ایام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایسی زندگی ہے جو آپ کو اور ہر شخص کو حق کا ایک معیار دے دیتے ہیں۔ ایسی زندگی ہے، ایسی زندگی جس کو پڑھنے کے بعد جو سوالات پوچھتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہی آپ کے بارے میں تعین کر دیتے ہیں کہ آپ لکیر کے اس پار ہیں یا اس پار ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے، کسی فرد بشر کو عطا نہیں کیا، کسی فرد بشر کو۔ اس لیے ہم خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی زیارت میں مواقع میں موجود ہے۔ پڑھیے، یا ممتحنۃ، سلام بھیجتے ہیں، اے وہ ہستی جس کو اللہ نے آزمایا۔ کب آزمایا؟ آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے آزمانے کے بعد آپ کو جب صابرہ پایا تو اس عالم میں بھیجا۔ جب آپ اس عالم میں آئیں تو آپ نے وہ سارے ظلم، سارے ستم برداشت کیے، لیکن آپ نے اپنا ہدف کبھی بھی نہیں چھوڑا، اپنے ہدف سے ایک لمحہ پیچھے کبھی بھی نہیں آئی۔ آپ مسائل میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمارے ذاکرین بھی، علماء بھی آپ کو سناتے ہیں کہ بی بی دو عالم کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے، کیسی مظلومیت ہے۔ اس طرح کی مظلومیت آپ کو پوری تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آئے۔ ایسی مظلومیت ہے، ایسی مظلومیت جو واقعی حقیقی معنوں میں بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال کوئی اور لا نہیں سکتا۔ ہم کربلا کے حوالے سے ہمیشہ مسائل پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو کربلا میں رونما نہیں ہوئی، مدینہ میں رونما ہوئی۔ تو جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے جو مسائل سہے ان کی نوعیت اور تھی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو مدینہ میں علی اور آل علی نے سہے، کربلا میں وہ مسائل نہیں تھے، وہ مسائل نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو کردار پیش کیا، آج ذرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کے حوالے سے، ان کی برکتوں کے حوالے سے، ان کے دیے ہوئے راہ کے حوالے سے ہم سوچیں، ہم صرف رونے کے لیے ان کا تذکرہ کریں یا پھر ان کی مظلومیت ہی سے سیکھتے ہوئے میدان عمل میں کھڑے ہونے کے لیے ان کا تذکرہ کریں۔ یہ ہستیاں جو ہے ہمیں زندہ کرنے کے لیے ہے، سنانے کے لیے نہیں۔ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا زخمی ہوئی، ذرا سوچیں، پہلو زخمی ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، بستی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ بی بی گھر نہیں بیٹھی، توجہ ہے، گھر نہیں بیٹھی۔ روایات کہتی ہیں 40 دن تک ہر رات گھر سے نکلتی، امام حسن کی انگلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی، ہر انصاری اور ہر مہاجر کے گھر جاتی، اور اپنے اس درد کے باوجود سب تک رسول کا پیغام پہنچا کر فرماتی، کیا تم نے رسول اللہ کو علی کے حوالے سے یہ نصیحتیں کرتے نہیں سنا تھا؟ آؤ علی کا ساتھ دو، آؤ علی کا ساتھ دو۔ 40 دن تک یہ نہیں کہا کہ میری بستی ٹوٹی ہوئی ہے، میں گھر بیٹھوں گی آرام کروں، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اب میں درد میں ہوں۔ اس تمام درد کے باوجود
علی کی ولایت کا دفاع، ولایت علی کی حفاظت کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس ہر اول دستے میں پہلی سپاہی بن کر نکلتی ہیں اور آخری وقت تک لڑتی ہیں، آخری وقت تک۔ کیا بتاتا ہے یہ عمل، یہ سیرت، یہ سنت، یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں جہاں آپ پر آپ کے عقیدے کی وجہ سے، آپ کے نظریات کی وجہ سے، اہل البیت سے آپ کی عقیدت اور آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو انڈر پریشر لایا جائے، آپ پر FIR کاٹی جائیں، آپ کو گرفتار کیا جائے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھو، خود کھڑے ہو جاؤ اور زہرائے اطہر کی طرح سے ظلم کے سامنے پہاڑ بن کر ایستادہ اور قائم رہو۔ یہ اس زندگی کا سبب ہے، اس زندگی کا سبب یہ بھی ہے۔ تو عالم کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، وہ ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا، انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ۔ اگر انبیاء کسی مشکل میں پڑے تو اہل سنت علماء نے بھی، محدثین نے بھی یہ روایات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کا نام لے کر دعا کرنے کی ہدایت کی، اور انبیاء نے بھی، چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت یونس ہو، چاہے باقی انبیاء ہو، جن نبیوں کو جب کبھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مشکل سے نکلنا چاہا، تو انہوں نے جب ہاتھ بلند کیا دعا کے لیے، تو اللہ نے جو ان کو الفاظ سکھائے وہ یہی تھے کہ تم جب مانگو تو محمد و علی، فاطمہ و حسن و حسین کا نام لے کر ان کے واسطے سے مانگو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اس ہستی کی عظمتوں کے بیان کے لیے نبی کریم نے اپنی زندگی خرچ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جانو یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ بی بی کا جس طرح سے نبی کریم نے احترام کیا، بی بی کو جس طرح سے نبی کریم نے امت کے سامنے پیش کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے اس مقام اور اس مرتبے کا۔ اس لیے روایات کہتی ہے کہ نبی کریم کئی سالوں تک، بعض راوی کہتے ہیں 1 سال ہم نے دیکھا، بعض راوی کہتے ہیں 6 مہینے ہم مدینے میں رہے ہم نے دیکھا، بعض راوی کہتے ہیں 3 مہینے ہم مدینے میں رہے ہم نے دیکھا۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ سب گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم جب اذان کا وقت ہوتا، اذان دی جاتی، اپنے حجرے سے نکلتے، پہلے در فاطمہ پر آتے، اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے جاتے اور محراب عبادت میں کھڑے ہوتے۔ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اس دروازے کو پہچانو، یہ کیسا دروازہ ہے، اس گھر کو پہچانو، یہ کیسا گھر ہے۔ قرآن کی آیت اتری، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گھروں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے انتخاب کیا ہے کہ وہاں پر اس کا نام لیا جائے، اس کی عبودیت ہو، اس کی بندگی ہو، اور اس بندگی کے نتیجے میں جو نور اس گھر میں پیدا ہوتا ہے، عرش والے اس نور سے استفادہ کریں۔ آیت اتری، اصحاب بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء کے۔ روایت جو ہے در المنصور میں بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، روح المعانی میں بھی ہے، اور ہمارے ہاں بہار الانوار میں بھی ہے۔ 3 جگہ یہ روایت موجود ہے، اور انہی الفاظ کے بعد فرق بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ یہ جو گھر ہے، اشارہ کس کی طرف تھا؟ فاطمہ کے گھر کی طرف۔
کیا یہ بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ نبی کریم حکیم ہے، کیسے جواب دیا؟ پہلے فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان تمام گھروں سے یہ گھر افضل ہے، ان تمام گھروں سے۔ کیا مطلب ہے اس افضلیت کا؟ کیا اس گھر کی مٹی افضل ہے؟ کیا اس گھر کی اینٹیں افضل ہے؟ کیا اس گھر کا گارا افضل ہے؟ دروازے کی لکڑی افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ گھر کی افضلیت کا تعلق مکین سے ہوتا ہے، مکین افضل ہے تو گھر بھی افضل ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر اس گھر کے مکین اور گھر انبیاء سے افضل ہے، یہ گھر انبیاء کے گھروں سے، تو پھر اس گھر کے مکین بھی سب کے سب انبیاء سے افضل ہے۔ یہ وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، وہ عظیم ترین گھر جس کے دروازے پر جب فرشتہ آتا تو اجازت لے کر داخل ہوتا۔ نبی کریم خود آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آتے سلام کرتے، سلام کا سے جواب آتا تو اس کے بعد پوچھتے کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کس کا گھر؟ فاطمہ الزہرا کا گھر۔ اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو رسول ہیں، آپ تو بابا ہیں، آپ تو کل کائنات کے مالک ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن گھر فاطمہ کا ہے اور اندر فاطمہ ہے، ان سے اجازت ملے گی تو تب رسول داخل ہو۔ اور روایات کہتی ہے جب اندر سے جواب نہ آتا تو رسول کریم واپس مڑ جاتے، رکتے نہیں۔ پھر یہ احترام ہے اس دروازے کا، یہ احترام ہے اس گھر کا اور اس گھر کے مکینوں کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو چنا ہے، اس لیے اس گھر کو چنا، اس لیے اس گھر کے مکینوں کو چنا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیے، میں جب حضرت ابن عباس کی وہ روایت میں نے پڑھی پہلی دفعہ، میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سچی بات یہ ہے، چند جملے میں مسائل میں پڑھ کے گفتگو ختم کر۔ جب ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے اچانک دیکھا رسول کریم گریہ فرما رہے ہیں، اور یہ گریہ مسلسل ہے، اور گریہ کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے چلے جا رہے ہیں آپ کے رخسار پر، اور رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کے ریش مبارک داڑھی پر، اور مسلسل گریہ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا میں اپنے بعد اپنے بچوں پر ہونے والا ظلم دیکھ رہا ہوں، اپنے بچوں پر ہونے والا ظلم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ کے بچوں پر ظلم؟ فرمایا ہاں میرے بچوں پر ظلم۔ اور اس طرح ایک جملہ فرمایا یہ جو میری بیٹی ہے عصمت اللہ الکبریٰ، عصمت اللہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین عصمت، میں دیکھ رہا ہوں میری یہ بیٹی زخموں سے چور میری طرف دیکھ کر گلہ کر رہی ہوگی، شکایت کر رہی ہوگی، بابا جان دیکھیے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ کون سا منظر تھا؟ جب در فاطمہ کو جلایا گیا، جب یہ دروازہ جلنے لگا، کمزور ہو گئی، اس کے قبضے کمزور ہو گئے، تو ایک ظالم نے جب اس دروازے کو لات ماری تو جلتا ہوا دروازہ جب بی بی پر گرا اور بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان آئی تو ایک دفعہ آواز بلند ہوئی، فضا آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی فضا آئی، لیکن بی بی بلند نہ ہو سکی، اب رخ کیا قبر رسول کی طرف۔ بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹی کو امت نے یہ صلہ دیا، یہ صلہ دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد 40 دن غالباً جو روایات ملتی ہے 40 دن تک آپ نہیں زندہ رہی، لیکن ان ایام میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ بی بی روتی نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا، ہمیشہ گریا، لیکن انہی گریوں میں عزم، انہی گریوں میں استقامت، انہی گریوں میں استقامت اور پابندی۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ بی بی نے مجھے طلب کیا، 3 جمادی الثانی کی تاریخ، بی بی نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ اسماء آج میری واپسی کا دن ہے،
آج رسولullah نے مجھ سے کہا ہے، فرمایا ہے کہ بیٹی آج شام تم ہماری مہمان ہو، اس لیے آؤ مجھے تیار کروا دو تاکہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو سکوں۔ کپڑے لیے، غسل کیا، کپڑے پہنے، نئے کپڑے، صاف کپڑے، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اب میں لیٹ رہی ہوں، میرے اوپر چادر ڈال دو اور خود کمرے سے نکل جاؤ، کچھ دیر بعد دستک دینا، آواز دینا، اگر میرا جواب آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو علی کو خبر کر دینا، بی بی چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا میں رو پڑی، بی بی رہتی ہے سارے اعمال انجام دیے، میں چادر اڑانے کے بعد باہر آ گئی، کچھ دیر روتی رہی، تڑپتی رہی کہ بی بی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد حکم کی اطاعت کی، میں نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ جیسے ہی میں نے کہا میں نے جواب نہ سنا، جب جواب نہ سنا تو میری چیخ نکل گئی، روتے ہوئے بچوں سے کہا جاؤ علی کو خبر کرو۔ مسجد میں کیا ہوا؟ جب بچے مسجد میں پہنچے اور علی کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ امی چلی گئی، ماں چلی گئی، تو روایات کہتی ہے ایک دفعہ علی اٹھے، ایک چیخ علی کی زبان سے نکلی، زمین بوس ہوئے، غش کھا کر گرے، پھر اٹھ نہ سکے، اس کیفیت میں سہارا دے کر گھر لایا گیا۔ اب جب غسل کا موقع پیش آیا تو امیر المومنین نے غسل دیا۔ یہاں پر دو روایتیں، یہی دو روایتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تو اس موقع پر یہ بچے امام حسن اور امام حسین اور حضرت کلثوم اور حضرت زینب ماں سے چمٹے ہوئے تھے، لیکن امام حسن نے ماں کا ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا اور اس کے تلوے اپنے رخسار پر رکھ کر رو رہے تھے۔ امام حسین نے دوسرے پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ ان بیٹیوں نے ماں کے چہرے سے اپنا چہرہ اور سینے پر اپنا سینہ رکھ کر وہاں پر رونا شروع کیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں، میں نے حسن سے کہا بیٹا حسن ذرا کم رو تاکہ تمہیں دیکھ کر یہ بچے کم روئیں۔ جب میں نے یہ کہا تو حسن نے میری طرف ایک بڑی عجیب نگاہ سے دیکھا اور اس کا ایک ایسا جملہ کہا کہ میں تڑپ اٹھی۔ کیا کہا؟ کہتی ہے کہ حسن نے کہا اماں جان ان بچوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ ان بچوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ جب یہ کہا تو میں تڑپ اٹھی، میں نے کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا وہ دن کوئی بیٹا نہ دیکھے جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی والدہ کو تھپڑ مارا جائے۔ پوچھا کیا ہوا تھا؟ جواب نے فرمایا کہ جب مسجد سے میں اپنی والدہ کے ساتھ نکلا، والدہ پہنچی کوچے بنی ہاشم میں، تو ایک شقی ابن شقی سامنے سے آیا اور اس نے فاطمہ کو روکا، میری والدہ کو روکا۔ رونے کے بعد گفتگو ہوئی، روکنے کے بعد اس نے میری والدہ کی آواز بلند ہوئی تو اس بدبخت نے ایسا ہاتھ اٹھایا کہ میری والدہ زمین بوس ہوئی۔ جب زمین پر گری تو پھر اٹھ نہ پائی۔ کہتے ہیں اس منظر میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ میری ماں نے ایک ہاتھ سہارا لیا دیوار کا، دوسرا ہاتھ رکھا اپنی پسلیوں پر، اور اس کے بعد قبر رسول کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا بابا جان اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھیے، امت کے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کی۔ دوسرا واقعہ امام علی بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ محدث قومی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہوا اور قبر کی طرف گیا، قبر میں جب اتارنے لگے، امیر المومنین نے ان بچوں سے کہا بچوں اس کے بعد تم اپنی ماں کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، آؤ آخری دفعہ دیدار دیں۔ یہ بچے آئے،